خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہم مدنی حلقے کے سلسلے میں شامل ہیں۔ قریب قریب آ کر تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے، اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچے کیے، توجہ کے ساتھ سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھلتے ہوئے، لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام 72 مدنی انعامات کا رسالہ بصورت سوالات ہمیں عطا فرمایا ہے۔ انہی مدنی انعامات میں سے مدنی انعام نمبر 21 میں آپ دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا آج آپ نے کنز الایمان شریف سے کم از کم 3 آیات بما ترجمہ و تفسیر تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی؟ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم اس مدنی انعام پر عمل کی سعادت حاصل کرتے ہوئے تلاوت قرآن مجید ذوق و شوق، محبت و دل جمعی کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں قرآن مجید کے مفاہیم کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ بنی اسرائیل میں عامیل نامی ایک مالدار شخص تھا، اس کے چچا زاد بھائی نے بطمع وراثت اس کو قتل کر کے دوسری بستی کے دروازے پر ڈال دیا اور خود صبح کو اس کے خون کا مدعی بنا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقت حال ظاہر فرمائے۔ اس پر حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کے مارے وہ زندہ ہو کر قاتل کو بتا دے گا۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں، کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے کے ذبح ہونے میں کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں۔ ایسا جواب جو سوال سے رابطہ نہ رکھے جاہلوں کا کام ہے، یا یہ معنی ہے کہ محاکمہ کے موقع پر استہزاء
کرنا جاہلوں کا کام ہے، انبیاء کی شان اس سے برتر ہے۔ القصہ یہ کہ جب ہی بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا لازم ہے تو انہوں نے آپ سے اس کے اوصاف دریافت کیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل بحث نہ نکالتے تو جو گائے ذبح کر دیتے وہ کافی ہو جاتی۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ وہ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گا کیسی گائے ہو۔ تو آپ نے فرمایا، وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ اوسر، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے۔ کہا، وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت ڈہڈہاتی دیکھنے والوں کو خوشی دیتی۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں ہمارے لیے صاف بیان کر دے وہ گائے کیسی ہے، بے شک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ حضور سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی وہ گائے نہ پاتے۔ اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ ہر نیک کام میں انشاءاللہ کہنا مستحب اور باعث برکت ہے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق۔ کہا، وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین میں جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے، یعنی اب تشفی ہوئی اور پوری شان و صفت معلوم ہوئی۔ پھر انہوں نے گائے کی تلاش شروع کی۔ ان اطراف میں ایسی صرف ایک گائے تھی۔ اس کا حال یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھے، ان کا ایک صغیر السن بچہ تھا اور ان کے پاس سوائے ایک گائے کے بچے کے کچھ نہ رہا تھا۔ انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگا کے اللہ کے نام پر چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں عرض کیا، یا رب عز و جل، میں اس بچیا کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس ودیعت رکھتا ہوں، جب یہ فرزند بڑا ہو یہ اس کے کام آئے۔ ان کا تو انتقال ہو گیا۔ بچیا جنگل میں باحفظ الہی پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا اور بفضلہ تعالی صالح اور متقی ہوا، ماں کا فرمانبردار تھا۔ ایک روز اس کی والدہ نے کہا، اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام ایک بچیا چھوڑ دی تھی، وہ اب جوان ہو گئی، اس کو جنگل سے لا اور اللہ سے دعا کر کے وہ تجھے عطا فرمائے۔ لڑکے نے
گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائی اور اس کو اللہ کی قسم دے کر بلایا، وہ حاضر ہو گئی۔ جوان اس کو والدہ کی خدمت میں لایا، والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کر دینے کا حکم دیا اور یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار ہی تھی۔ جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر اس شرط سے کہ جوان والدہ کی اجازت کا پابند نہ ہو۔ جوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ کہا۔ اس کے والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دی، مگر بے میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط کی۔ جوان پھر بازار میں آیا، اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو۔ جوان نے نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی۔ وہ صاحب فراست سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کی قیمت فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی کہا۔ فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئے تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ چنانچہ جوان گائے کو گھر لایا اور جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کی۔ ان آیتوں سے چند مسائل واقع ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جو اپنے عیال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی ایسی عمدہ پرورش فرماتا ہے۔ نمبر 2، جو شخص اپنا مال اللہ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ نمبر 3، والدین کی فرما برداری اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ نمبر 4، غیبی فیض قربانی و خیرات کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور نمبر 5، راہ خدا عز و جل میں نفیس مال دینا چاہیے۔ اور نمبر 6، یہ کہ گائے کی قربانی کرنا افضل ہے۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل کے مسلسل سوالات اور اپنی رسوائی کے اندیشے اور گائے کی گرانی قیمت سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ذبح کا قصد نہیں رکھتے، مگر جب ان کے سوالات شافی جوابوں سے ختم کر دیے گئے تو انہیں ذبح کرنا ہی پڑا۔ وَإِن قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو۔ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کے کسی عضو سے مردے کو مارا، وہ بحکم الہی زندہ ہوا، اس کے حلق سے خون کے فوارے جاری تھے۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا۔ اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد شرع کا حکم ہوا کہ قاتل مقتول کی وراثت سے محروم رہے گا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ معلوم ہوا
کہ اگر عادل نے باغی کو قتل کیا یا کسی حملہ آور سے جان بچانے کے لیے مدافعت کی، اس میں وہ قتل ہو گیا تو مقتول کی میراث سے محروم نہ ہوگا۔ اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو، اور تم سمجھو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی مردے زندہ کرنے پر قادر ہے، اور روز جزا مردوں کو زندہ کرنا اور حساب لینا حق ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں قرآن مجید کے احکامات کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قریب قریب آ کر درس کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے، اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچے کیے، توجہ کے ساتھ فیضان سنت کا درس سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھلتے ہوئے، لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ محبوب رب سمد نبی احمد میٹھے محمد عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بقیع غرقد تشریف لا کر 2 قبروں کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، کیا تم نے فلاں اور فلانا کو، یا فرمایا فلاں فلاں کو دفن کر دیا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا، ابھی ابھی فلاں کو قبر میں بٹھا کر مارا گیا ہے۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اسے اتنا مارا گیا ہے کہ اس کا ہر عضو جدا ہو چکا ہے، اور اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی گئی ہے، اور اس نے ایسی چیخ ماری ہے جسے سوائے جن و انسان کے تمام مخلوق نے سن لیا ہے۔ اور اگر تمہارے دلوں میں فساد نہ ہوتا اور تم زیادہ باتیں نہ کرتے تو تم بھی وہ سنتے جو میں سنتا ہوں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب دوسرے کو بھی مارا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اسے بھی اس قدر زور سے مارا گیا ہے کہ اس کی بھی ہر ہڈی جدا ہو گئی ہے، اور اس کی قبر میں بھی آگ بھڑکا دی گئی ہے۔ اس نے بھی ایسی چیخ ماری ہے جسے جنوں انسان کے علاوہ تمام مخلوق نے سن لیا ہے۔ اور اگر تمہارے دلوں میں فساد نہ ہوتا اور تم زیادہ کلام نہ کرتے تو تم بھی وہ سنتے جو میں سنتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں کا گناہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلا پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا لوگوں کا گوشت کھاتا یعنی غیبت کرتا تھا۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس روایت میں غیبت کرنے اور پیشاب سے نہ بچنے والوں کے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں۔ پیشاب کر کے جو لوگ پاکی حاصل نہ کر کے بدن اور کپڑے وغیرہ ناپاک کر لیتے ہیں، ان کو بھی ڈر جانا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، پیشاب سے بچو، عام طور پر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس ضمن میں ایک لرزہ خیز حکایت ملاحظہ ہو، چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 413 صفحات پر مشتمل کتاب عیون الحکایات حصہ دوم صفحہ 187 پر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ دوران سفر میرا گزر زمانہ جاہلیت کے قبرستان سے ہوا۔ یکایک ایک مردہ قبر سے باہر نکلا، اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں بندھی ہوئی تھی۔ میرے پاس پانی کا ایک برتن تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا، اے عبداللہ، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ میں نے دل میں کہا، اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا ہے، یا تو یہ مجھے جانتا ہے یا عربوں کے طریقے کے مطابق عبداللہ کہہ کر اس نے پکارا ہے۔ پھر اچانک اسی قبر سے ایک اور شخص نکلا، اس نے مجھ سے کہا، اے عبداللہ، اس نافرمان کو ہرگز پانی نہ پلانا، یہ کافر ہے۔ دوسرا شخص پہلے کو گھسیٹ کر واپس قبر میں لے گیا۔ میں نے وہ رات ایک بڑھیا کے گھر گزاری، اس کے گھر کے قریب ایک قبر تھی۔ میں نے قبر سے یہ آواز سنی، بول وما بول، شن وما شن، یعنی پیشاب کیا ہے، مشیدہ کیا ہے۔ اس آواز کے متعلق بڑھیا سے پوچھا تو اس نے کہا، یہ میرے شوہر کی قبر ہے، اسے 2 خطاؤں کی سزا مل رہی ہے۔ پیشاب کرتے وقت یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ میں اسے کہتی تھی کہ تجھ پر افسوس، جب اونٹ پیشاب کرتا ہے تو وہ بھی اپنے پاؤں کشادہ کر کے چھینٹوں سے بچتا ہے، لیکن تو اس معاملے میں بالکل ہی بے احتیاط نظر آتا ہے۔ میرا شوہر میری ان باتوں پر کوئی توجہ نہ دیتا، پھر یہ مر گیا، تو مرنے کے بعد سے آج تک اس کی قبر سے روزانہ اسی طرح کی آواز آتی ہے۔ میں نے پوچھا، شنن وما شنن، یعنی مشیدہ کیا ہے، اس آواز آنے کا کیا مقصد ہے؟ بڑھیا نے کہا، ایک مرتبہ اس کے پاس ایک پیاسا شخص آیا، اس نے پانی مانگا تو اس نے اس کو پریشان کرنے کے لیے خالی مشکیزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جاؤ اس مشکیزے سے پانی پی لو۔ وہ پیاسا بے تابانہ مشکیزے کی طرف لپکا، جب اٹھایا تو اسے خالی پایا۔ پیاس کی شدت سے وہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ پھر جب میرا شوہر مرا ہے، آج تک روزانہ اس کی قبر سے آواز آتی ہے، شن وما شن، یعنی مشیزہ کیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کیا تو سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تنہا سفر کرنے سے منع فرمایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گناہ چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو، اگر اس پر پکڑ ہوئی تو خدا کی قسم اس کا عذاب نہ سہا جا سکے گا۔ گناہوں کی سزا سے ڈراتے ہوئے حضرت سیدنا عبد الوہاب شاعرانی قدس سرہ النورانی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 5 درہم، احناف کے نزدیک 10 درہم کی چوری پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ تمہارا سب سے چھوٹا گناہ بھی 5 درہم کی چوری سے تو زیادہ ہی برا ہے، لہذا تمہارے ہر گناہ کے بدلے آخرت میں تمہارا ایک عضو کاٹا جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی قبر کا معاملہ بے حد تشویشناک ہے۔ کیا معلوم آج ہی موت آ جائے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم قبر کی تنہائیوں میں جا پہنچے۔ اول تو موت کے صدمے کا تصور ہی جان کو گھلانے والا ہے، اور اوپر سے خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضی کی صورت میں عذاب ہوا تو کیسے برداشت ہو سکے گا۔ مردے کے صدمے کا نقشہ کھینچتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں،
وہ موت کا تازہ صدمہ اٹھائے ہوئے روح کے نکلتے وقت جس کا ادنا جھٹکا 100 ضرب شمشیر یعنی تلوار کے 100 وار کے برابر، جس کا صدمہ 1000 ضرب تیغ یعنی تلوار کے 1000 وار سے سخت تر، بلکہ ملک الموت علیہ السلام کا دیکھنا ہی 1000 تلوار کے صدمے سے بڑھ کر ہے۔ وہ نئی جگہ، وہ نری تنہائی، وہ ہر طرف بھیانک بے کسی چھائی، اس پر وہ نکیرین یعنی منکر نکیر کا اچانک آنا، وہ سخت ہیبت ناک صورتیں دکھانا کہ آدمی دن کو ہزاروں کے مجمع میں دیکھے تو حواس بجا نہ رہے، کالا رنگ، نیلی آنکھیں، دیگوں کے برابر بڑی، ابرک چمکیلی دھات کی طرح شعلہ زن، سانس جیسے آگ کی لپٹ، بیل کے سینگوں کی طرح لمبے نوکدار کیلے یعنی اگلے دانت، زمین پر گھسٹتے سر کے پیچیدہ بال، قد و قامت، جسم و جسامت، بلا و قیامت کے ایک شانے یعنی کندھے سے دوسرے کندھے تک منزلوں یعنی بے شمار کلومیٹرز کا فاصلہ، ہاتھوں میں لوہے کے وہ گرز یعنی ہتھوڑا کہ اگر ایک بستی کے لوگ بلکہ جن و انس جمع ہو کر اٹھانا چاہے تو نہ اٹھا سکے، وہ گرج جے کڑک کی ہولناک آوازیں، وہ دانتوں سے زمین چیرتے ظاہر ہونا، پھر ان آفات پر آفت یہ کہ سیدھی طرح بات نہ کرنا، آتے ہی جھنجھوڑ ڈالنا، مہلت نہ دینا، کڑکتی جھڑکتی آوازوں میں امتحان لینا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ارحم ضعفنا یا کریم یا جمیل۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے۔ میٹھے میٹھے عیسائی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماہ کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ میٹھے میٹھے عیسائی بھائیوں، اپنے اپنے شہروں اور ملکوں میں مغرب کی نماز کے بعد ہونے والے سنتوں پر اجتماع میں ساری رات گزارنے کے مدنی التجا ہے۔ عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے، گناہوں سے نفرت کرنے اور پابند سنت بننے کا ذہن بنے گا۔ ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بطوفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما، عمل کا جذبہ دے، ہمیں ماں باپ کا فرمانبردار اور سچا پکا عاشق رسول بنا۔ یا اللہ عز و جل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا، ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔
یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جلد حق میں گل جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارت عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعد الحسن اور ابو سعید سعدزا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، لسرابی صالح کا صدقہ صالح منصور رکھ دے، حیات دین محیی جاں فضا کے واسطے، طور عرفان و علو حمد و حسن و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیاد روح ایمان کو جمال، شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خالق اللہ سے حصہ گدا کے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تل کو سترا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کے، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر سب کا چہرہ حشر میں، کبریا شہزیا
دین پیر باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام قادر عبد السلام عبد رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے صدقہ ان آیا تھا دے شعین از علم و عمل عفو عرفا عافیت مجھ بے نوا کے واسطے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ حضور سے پڑھوں سب نمازیں نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہی